پی ٹی آئی کے فائنل کال اسلام آباد میں گولی چلی اور ہلاکتوں کا معاملہ ہوا تو پی ٹی آئی کے موجودہ چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہمارے کارکنان کی ہلاکتیں اتنی نہیں ہوئی ہیں جتنا بتایا جا رہا ہے۔ 12 کارکنوں کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے۔ بیرسٹر گوہر نے بیان یہ داغا ہی تھا تو بانی پی ٹی آئی عمران خان نے اڈیالہ جیل سے اپنے سوشل اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کر دی اور اس سوشل اکاؤنٹ سے کہا گیا ہے کہ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے دھرنے میں گولی چلانے اور کئی کارکنان کی اموات کا معاملہ اقوام متحدہ لے جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ اس معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنائے اور آزادانہ نمونے سے تحقیقات کروائے اور اس تحقیقات کے بعد اس رپورٹ کو منظر عام پر لایا جائے۔ دوسری جانب وفاقی حکومت کے وزراء کہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کے کارکنان قتل ہوئے ہیں یا گولی چلی ہے، زخمی ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں تو ان کے ثبوت جو ہے وہ ہمیں فراہم کرے اور تاکہ ہم اس معاملے کے نشر اور تحقیقات تک پہنچ جائیں۔ پی ٹی آئی کے اندر 2 رائے ہوتی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے جیل جانے کے بعد جو موجودہ قیادت ہے جیسے راجہ سلیمان اکرم اور دوسری جانب بیرسٹر گوہر ہے، وہ اپنی ہی منمانیاں کر رہے ہیں، انہیں طلسماتی جادو ہے جس کی وجہ سے آج تک ان پر ایک مقدمہ درج نہیں ہوا ہے۔ کارکنان پر 10-10 20-20 مقدمات درج ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں یہ کون سے پیر سے تعویذ لے کر آتے ہیں اور کون سا پیر انہیں تعویذ دیتا ہے کہ یہ تعویذ لینے کے بعد ان کے خلاف کارروائیاں نہیں ہوتی ہیں۔ ہمارے خلاف تو 10-10 20-20 پرچے درج ہو جاتے ہیں۔ شعیب شاہین حلیم عادل شیخ نے کور کمیٹی میں بتایا کہ ہم بانی پی ٹی آئی عمران خان کو یہ شکایت کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جو سلیمان اکرم راجہ ہیں یا بیرسٹر گوہر ہیں وہ احتجاج دھرنوں سے غائب ہو جاتے ہیں، کیا وجہ ہے اور ان کے اوپر پرچے بھی درج نہیں کیے جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی اس وقت 2 نہیں 3 نہیں 4 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے اور بانی پی ٹی آئی نے اپنی بہنوں اور بیگم کو سیاست سے دور رہنے کی ہدایت کی ہے اور جو بھی معاملات اور فیصلہ ہوگا وہ کور کمیٹی اور موجودہ جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے بیرسٹر گوہر وہ کریں گے، جس کے بعد جو ہے وہ کافی پی ٹی آئی کے اندر اختلافات تھمانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اب بھی جو ہے وہ اختلافات ہیں۔ دن بدن جو ہے وہ استعفوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کئی رہنما اپنی استعفیٰ دے چکے ہیں، کئی رہنما تیاری کر رہے ہیں کہ ہمیں استعفیٰ دے رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب سے کئی رہنما اب تک جو ہے وہ پارٹی کے ان فیصلوں سے نالا اور دل برداشتہ ہو چکے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جو بھی فیصلے کرتے ہیں وہ اکیلے کرتے ہیں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے کہنے پر یہ فیصلے کرتے ہیں اور چند وہ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ملک سے وہ ملک کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے کہنے پر ہی بانی پی ٹی آئی کام کر رہے ہیں، ورنہ کب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بن بھی جاتے اور تعلقات کے بنا پر موجودہ حکومت گھر بھی جا چکی ہوتی، لیکن بانی پی ٹی آئی کو جو مشورے دے رہے ہیں وہ چند سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں اور باہر رہنے والے وہ چند افراد ہیں جو پی ٹی آئی کے تباہی کے ذمہ دار ہیں اور پی ٹی آئی کے تباہی کے ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کا اپنا بھی اہم جو ہے وہ رول اور کردار ہے۔ دوسری جانب جو ہے وہ سینئر صحافی عمران ریاض کو جو ہے وہ گالیاں دی گئی ہیں ان کی جانب سے، علی امین گنڈا پور کی جانب سے۔ علی امین گنڈا پور نے کھل کر جو ہے وہ ان کو گالیاں دی کہ آپ کے ہاتھ میں اگر مائک آ جاتے ہیں تو آپ اتنے جو ہے وہ معتبر بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ مہر شرافت جو مریم نواز کے ساتھ جو ہے وہ لاہور کی ایم پی اے کی الیکشن لڑا تھا اس کو بھی گالیاں دی گئی ہیں علی امین گنڈا پور کی جانب سے۔ یہ معاملہ اس وقت پیش آیا جب علی امین گنڈا پور نے جو ہے وہ اپنا قافلہ پیچھے روکا اور جس کے بعد پنجاب سے آنے والے قافلوں کو راستہ نہیں دیا گیا اور بشرا بیگم جو ہے وہ کافی راستہ طے کر کے آگے جا چکی تھی۔ 1.5 گھنٹہ گزر گیا تھا
لیکن علی امین گنڈاپور جو ہے وہ ان کو راستہ نہیں دے رہا تھا. تو کئی کارکنوں نے، جن میں مہر شرافت بھی شامل ہے، ان کا کہنا تھا کہ علی امین گنڈاپور سائیڈ کر لے تو کم از کم ہم تو گزر کر آگے جائیں، جس پر انہوں نے ان سے جو آڈیو کال کی اور آڈیو کال لیک ہوئی، ان میں بہت ساری گالیاں جو ہیں وہ مہر شرافت کو علی امین گنڈاپور سے دی گئی اور عمران ریاض کو بھی اسی میں ساتھ گھسیٹا. 2 منٹ کے آڈیو لیکس میں بڑی بڑی گندی گالیاں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے جو صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور ہے وہ دے رہے. اسی دوران وہاں پر شور شرابہ بھی ہوتا ہے اور کارکنان جو ہے وہ گالم گلوچ علی امین گنڈاپور کو دیتے ہیں اور مہر شرافت بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور کئی اور بھی رہنما وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور ان کی جو ویڈیو اور آڈیو ہے وہ بھی سوشل میڈیا جو پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم ہے وہاں سے جو ہے وہ وائرل ہو جاتی ہے، جس کے بعد علی امین گنڈاپور ہوش نہیں لیتے اور بے ہوش اور مدہوش ہو کر ان کو خوب گالیاں دیتے ہیں، عمران ریاض صحافی کو اور مہر شرافت کو، جس کی آڈیو لیک ہو جاتی ہے. اسی طرح سندھ میں اختلافات شروع ہیں، خیبر پختونخوا میں اختلافات شروع ہو چکے ہیں، اور پنجاب اور اس کے علاوہ بلوچستان، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں بھی اختلافات کی بھرمار ہے.